بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین 3 سٹوریز آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ایک سٹوری جو ہے وہ سجل علی کے حوالے سے ہے۔ سجل علی کی جب سے ڈیورس کے بارے میں خبریں موصول ہوئی ہیں اس کے بعد سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، جن میں میں نے بہت سی ویڈیوز آپ کو بنا کر دی جو لوگ کر رہے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ خبریں مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچیں گی وہ غلط ہیں۔ کوشش میری ہوتی ہے کہ میرے چینل سے میں آپ کو صحیح خبریں پہنچاؤں، جس طرح سجل علی کے بارے میں کچھ بہت ہی غلط خبریں، کچھ ان کے ابارشن کرانے کے حوالے سے کچھ اور ایسی خبریں آئیں، میں نے آپ کو ان کی حقیقت بتائی، کچھ الزامات جو آہد کے اوپر لگائے گئے۔ اب ایک اور خبر جو ہے سوشل میڈیا پر بہت سرکش گردش کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آہد رضا میر جو ہے ان کا جس لڑکی کے ساتھ افیئر تھا اس کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ کرے ایک صحافی۔ یہ خبر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گی، لیکن اس سے بھی پہلے اور دوسری خبر جو ہے وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے حوالے سے ہے، جن پر کہ الزام تھا کہ دوران زچگی ایک ڈیلیوری کے دوران ان کے ہاتھوں ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے خودکشی کر لی، لیکن اس کے پیچھے تمام تر محرکات کیا تھے وہ پوری سٹوری، اور انہوں نے خودکشی سے پہلے ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر انہوں نے کیا کہا، بہت ہی ایک ایسا میں کہوں گی کہ ایک ایسی سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں جب بھی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو لواحقین جو ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز کے گلے پڑ جاتے ہیں، تو خدا کے لیے ایسا نہ کیا کرے۔ یہ سٹوری جو ہے یہ شاید آپ کے لیے ایک آئی اوپنر ہوگی۔ اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو ذرا IB یونیورسٹی کے اندر جو ایک بہت ہی گندا گیم کھیلا گیا تھا، کراچی IB کی میں بات کر رہی ہوں، جہاں پر یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر ایک گے پارٹی ارینج کی گئی تھی اور بہت ہی گندے مناظر تھے۔ آپ یقین کریں وہ ویڈیو میں نے 4 بار اپلوڈ کیا اور وہ یوٹیوب نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد مجھے وہ بہت ہی بلر کر کے اور بالکل مختصر سی فوٹیجز اور تصویر کے ساتھ لگانی پڑی، کیونکہ اس قدر وہ واہیات قسم کی، میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح کے سینز نہ ہو، لیکن جو تھوڑا سا بھی میں نے اگر صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے لگایا تھا اس کو بھی یوٹیوب ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو اس طرح کی پارٹی جو ہے، اس طرح کا فنکشن جو ہے یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر جن 2 لڑکوں نے ارینج کرایا تھا، ان 2 لڑکوں کے بارے میں بڑے خوفناک انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ 2 لڑکے جو ہیں ان کی ایک پوری کمیونٹی ہے، اور یہ کمیونٹی جو ہے یہ گے کلچر کو پروموٹ کرتی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے اندر آنے کے بعد ایک بہت گندی گیم شروع کی تھی، یہاں پر انہوں نے اپنے جیسے لڑکوں کو یہاں پہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے جیسے جو مزید لڑکے ہیں، مجھے اب یہ اطلاعات ملی ہیں، میں اس کو دوبارہ ڈبل کنفرم بھی کیا، اس کے بعد میں یہ آپ تک پہنچا رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ 19-20 کی کمی یا زیادتی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ ان 2 لڑکوں کا بیسیکلی ایک پورا سرکل ہے، اور یہ سرکل بڑا گراؤنڈڈ ہے، ان کے پیچھے بڑی اسٹرانگ سپورٹ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اوپر پہلے تو ایکشن لیا نہیں جا رہا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ ہنگامہ ہوا، اور پھر جو انتظامیہ سے جب پاسپورٹس کی گئی تو اس کے بعد جو فیکلٹی ہے، جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے لیٹرز لکھے، میڈیا کو انہوں نے اپنی ای میلز وغیرہ شیئر کرائیں۔ اس کے بعد فائنلی ان 2 لڑکوں کو سزا تو دی گئی ہے، لیکن سزا کیا دی گئی ہے وہ بھی ذرا سنیے گا۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی مناسب سزا ہے، میں تو سمجھتی ہوں اس کے اوپر پولیس ایکشن ہونا چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ کیس بننا چاہیے۔ ان 2 لڑکوں کے اوپر بڑے آرام سے ان کو 1-1 سال کے لیے اکیڈمک ایئر سے الگ کر دیا گیا، اور دیکھیے گا یہ بعد میں دوبارہ آ جائیں گے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے اندر بہت ہی گندا کلچر پروموٹ کرنا شروع کیا ہوا تھا، اور ذرا سنیے گا۔ اچھا، وہ کہہ دیتے جی ہم کنڈیم کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ان میں سے ایک لڑکا جو ہے اس کو 1 سال اکیڈمک ایئر کے لیے بین کر دیا گیا ہے، اور دوسرا لڑکا جو ہے اسے یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر، ہاسٹل کے اندر کہیں بھی آنے جانے سے روک دیا گیا ہے، اور اسے فار دا ریسٹ آف دا اکیڈمک ایئر، یعنی کہ وہ 2 سال کا 3 سال کا جتنا بھی اکیڈمک ایئر ان کا ہے اس کو بھی آنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 1-1 سال کے لیے نکال دیا گیا۔ آپ نے بڑا کارنامہ کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا ایک گن جو ہے یہاں یونیورسٹی کے اندر چھوڑا ہے۔ اس یونیورسٹی کے اندر انہوں نے اپنے جیسے بہت سے لڑکے اکٹھے کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑے مطلب ہماری بڑی ایک پہنچ ہے، ہم جو مرضی کر لیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور اتنا جو کچھ ہوا اور اتنے شور ہنگامے کے بعد، اتنی دیر کے بعد جو ایکشن لیا گیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے گراؤنڈڈ ہیں، ان کے کہاں کہاں تک تعلقات ہوں گے۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کے اندر کتنا گندا کلچر پروموٹ کیا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر پہلے سے شکایات موجود ہیں کہ یہاں پر پبلک افیکشن، یعنی کہ کھلے عام جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ناپسند کیا جاتا ہے۔ ایون باہر کے ممالک میں یونیورسٹیز میں اس طرح کی حرکتیں کھلے عام منع ہے، جو یہاں پر اب آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے بڑے بڑے صحافی لکھ دیتے ہیں کہ جی ان کو جینے کا حق ہے، ان کو جینے دیجیے۔ خدا کے لیے ایک اللہ پاک کی کتاب ہے، قانون ہے، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہو اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اینیوے، یہ تو خبر تھی جناب، اس کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو اس کی اپڈیٹ دے دوں۔ اور اب ذرا دوسری خبر کی طرف آتی ہوں، وہ ہے سجل اور احد رضا میر کے حوالے سے۔ سجل اور احد رضا میر کی جب سے سپریشن ہوئی، میں نے آپ کو بتایا جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جیسا کہ الزامات لگائے گئے، پھر ایک طاہر مطلوب نامی جو صحافی ہے وہ سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سجل اور احد جو ہے ان کے درمیان علیحدگی کی وجہ جو ہے وہ ایک لڑکی ہے۔ اب اس لڑکی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی طرف سے ہی کہ یہ لڑکی جو ہے ایک سٹار ہے۔ اچھا، انہوں نے جب یہ کلیم کیا تو انہوں نے یہ بات کہی
کہ سجل کس طرح کی نیچر کا مالک ہے ہر کوئی جانتا ہے. سجل کتنا ایک فلرٹ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ خود ہی آ کر بتا دے. اور انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی تو لوگوں نے بڑا ان کو کرٹیسائز بھی کیا کہ بھائی آپ کسی پروف کے بغیر کسی کے اوپر اس طرح کی باتیں کس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن اس شخص نے آ کر کہا کہ ہر کوئی انڈسٹری میں جانتا ہے کہ کس طرح کا بندہ ہے, کس طرح کے اس کے افیئرز رہ چکے ہیں, اور یہ اچھا ہوگا, ایک اچھا چانس ہے کہ وہ ایک بڑا انسان بنے اور سامنے آ کر بتائے کہ کس کی غلطی ہے اور یہ غلطی اس کی ہے. اس کے بعد لوگوں نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایک ایکٹریس, کیونکہ اس نے کہا کہ ایک سٹار کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا, اور اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ احد ضمیر کا ہانیہ عامر کے ساتھ کوئی چکر تھا, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں مل کے ایک کام بھی کیا ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے. اور پرواز جنون جو ہے اس میں یہ دونوں جو اکٹھے نظر آئے تھے, اور اس فلم کے درمیان ان کے درمیان قریبیاں آئیں, اور اس فلم میں کبرا خان بھی تھی, حمزہ علی عباسی بھی تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کے دوران ان کے درمیان قریبیاں آئیں, قربت آئی, اور پھر جب یہ طاہر نامی جو صحافی ہیں جس طرح سے انہوں نے کلیم کیا, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے یہ کہا کہ ان دنوں چمگویاں ہو رہی تھیں کیونکہ ان کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہے سامنے آ رہی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں یہ ان کے شوٹ سے متعلق تھی, اور یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ خبر جو ہے یہ صرف اور صرف ایک افواہ ہے, کیونکہ ہانیہ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سافٹ ٹارگٹ بن گئی ہے, کیونکہ وہ بہت بولڈ ہے. اور ابھی پیچھے اس کی احسن خان کے ساتھ کچھ تصاویر تھی جس میں احسن خان نے اس کو بڑے غلط طریقے سے پکڑا ہوا تھا, اور لوگوں نے کہا کہ کون سا طریقہ ہے. اس کے علاوہ ہانیہ جو ہے مختلف اپنی ویڈیوز کئی دفعہ اپلوڈ کرتی ہے تو وہ کافی بولڈ بھی ویڈیوز ہوتی ہے, کیونکہ تھوڑی اس کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے, تو لوگوں نے اب اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا, اور ایک سافٹ ٹارگٹ جیسے میں کہتی ہوں وہ بن گئی ہے. اس کو لوگ جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں. میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی, لیکن اس کا جو پروفیشن ہے, جس پروفیشن میں وہ ہے, اس پروفیشن میں رہتے ہوئے یہ چیزیں بڑی کامن ہے, جس کو کہ لوگ ہر وقت ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر مورل پولیسنگ تو شروع کر دیتے ہیں, لیکن پھر یہ نا کہ ہم لوگ پہ وہ چیزیں دیکھیں بھی نہیں, اور وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں وہ لوگ کام کریں بھی نہیں. جب وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے کام کے دوران یہ سب کچھ تو ہوتا ہے, اس طرح کی فرینکنیس بھی ہوتی ہے, ان کی کلوزنس بھی ہوتی ہے. تو اس فرینکنیس اور کلوزنس کو لوگ ایک دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہیں. البتہ ہانیہ جو ہے ان کے بارے میں کچھ اور خبریں ہیں, دوستی ان کی کسی اور سے ہے جہاں تک ہماری اطلاعات ہے, ہم ابھی اس بارے میں بات نہیں کریں گے زیادہ, لیکن لوگ اس خبر کو اس کے ساتھ جوڑ ضرور رہے ہیں. اچھا جی, آخری خبر کی طرف آتی ہے, اور آخری خبر جو ہے وہ میں خاص طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ ڈاکٹرز کو آپ ہر وقت مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں, جو اپنی راتوں کی نیندیں جو ہیں آپ کے لیے برباد کرتے ہیں, پوری پوری رات جاگتے ہیں, آپ لوگ کی خدمت کرتے ہیں. کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, کبھی تلخی سے بھی بول دیتے ہیں, لیکن وہ بھی انسان ہے, ان کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے, وہ بھی تھکے ہوتے ہیں. اور اس سب کے بعد اگر کسی کو آپ اس طرح سے گریبان سے جا کر پکڑ لیں جس نے پوری کوشش کی ہو اگلے کی زندگی بچانے کی, لیکن اس کے باوجود آپ اس پہ الزام لگا دیں. یہ واقعہ جو ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی. اس خاتون نے, لیڈی ڈاکٹر نے خودکشی کر لی, اور خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ایک نوٹ جو ہے وہ چھوڑا. ہوا کیا کہ اس کے یہ خاتون جو ہے ہاسپٹل میں ایک حاملہ خاتون دوران زچگی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں. اس پر خاتون کے اہل خانہ نے لیڈی ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرایا. ہلاک ہونے والی حاملہ خاتون کے اہل خانہ نے ہاسپٹل کے باہر احتجاج کیا. انہوں نے ایف آئی آر میں لیڈی ڈاکٹر کی غفلت کو حاملہ خاتون کی موت کی وجہ بتایا, جس پر لیڈی ڈاکٹر جو وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی. پھر لیڈی ڈاکٹر جو ہے اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی. ان کے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں اور دونوں مل کر یہ ہسپتال چلایا کرتے تھے. خودکشی سے قبل رات گئے تک دیہاتیوں نے ہسپتال کا محاصرہ کیے رکھا, اور ڈاکٹر جو ہے وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی. ان کے ارد گرد لوگوں کا بھی کہنا ہے, ان کے شوہر کا بھی کہنا ہے, اور انہوں نے خودکشی سے قبل ایک خط لکھا. خط میں انہوں نے کیا لکھا, یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میں نے کسی کی جان نہیں لی. پی پی ایچ ایک پیچیدہ عارضہ ہے جس پر ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ نہ بنائیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں لیڈی ڈاکٹر کی خودکشی کی تصدیق ہوئی ہے, تاہم اس کیس میں ہر پہلو پر اس وقت تفتیش کی جا رہی ہے. ایک التجا ہے آپ سے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, موت برحق ہے, اپنے وقت پر آنی ہے. ہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں سے, لیکن کسی نے جان بوجھ کے تو قتل نہیں کیا ہوگا. اگر غلطی سے بھی ہوا کچھ تو اس کو تھوڑا سا مارجن میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ملنا چاہیے. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.